السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فمن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی ولا یضر الا نفسہ ولن یضر اللہ شیئا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ فضیلت مآب علماء کرام اور بہت ہی محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ابھی آپ ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم اور محبوب بھائی حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب کا بہت ہی ایمان افروز اور بہت ہی روح پرور خطاب سن رہے تھے۔ میں تو چاہتا تھا کہ وہی خطاب کریں اور ہم سارے ان کا خطاب سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور ان کی صحت و زندگی میں برکت فرمائے اور انہیں مزید علم و فضل کے ساتھ نوازے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص توفیق کے ساتھ سرفراز فرمائے۔ لیکن وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہیں اور بھی جا کے درس دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مولانا شبلی سے کہا تھا کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی روشنی میں اس پر لکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی لکھا قرآن مجید کی آیات کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی کتاب سیرت النبی میں ذکر کرتے ہیں، لیکن مولانا کا یہ خیال تھا کہ سیرت اسی موضوع پر لکھی جائے کہ قرآن مجید میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان ہے اس کو واضح کیا جائے اور مرتب کیا جائے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ ایک تابعی آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ ام المومنین، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ بتائیں، تو اور یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے، رات کی نماز آپ کی کیسی ہوتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ام المومنین ہماری اماں جان، قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہی تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ کھانا خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کا رویہ، آپ کا سلوک، آپ کا برتاؤ کیا تھا جو قرآن میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید جیسا انسان اس انسان کو بنانا چاہتا ہے، جیسا انسان کو ہونا چاہیے، جو اللہ کا پسندیدہ اور محبوب انسان ہے اور وہ قرآن کا مطلوب انسان ہے کہ اس انسان کو ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے، تو وہ زندگی ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری جس طرح قرآن مجید کا تقاضا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے جو انسان ہیں ان کے 2 حصے کر دیے، اور ان میں سے جو بہتر حصہ تھا نا وہ عرب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بڑی اعلیٰ صفات سے نوازا ہوا تھا، ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں۔ ہم لوگ تو عربوں کا ذکر ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کے اندر ساری برائیاں تھیں، برائیاں بھی تھیں ان کے اندر، اور سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ ان کے اندر شرک عام تھا، لیکن ان کے اندر وعدے کی پابندی، سخاوت، شجاعت اور دلیری، اور اگر کسی چیز کو مان لیا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ پھر انہوں نے کسی کمزوری کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو منتخب فرمایا۔ اور پھر عربوں میں سے عرب 2 قسم کے ہیں، ایک یمن والے عرب ہیں جن کو العرب العاربہ کہا جاتا ہے، اور ایک مستعرب عرب ہیں، یعنی جو حجاز کے رہنے والے تھے جنہوں نے عربیت کو اپنایا، جنہوں نے اپنی زبان عربی بنا لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ عربوں کے 2 حصے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے عربوں میں سے قریش کو چنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا یہ قریش میں سے ہاشمی خاندان تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انسانوں کے 2 گروہ بنائے، جو اچھا گروہ تھا اللہ رب العزت نے وہ عربوں کا گروہ بنایا، پھر عربوں میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چن لیا، اور پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں اس کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چنیدہ، برگزیدہ، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا، اور جو مقام تھا نبوت اور رسالت کا وہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے بعد آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ اللہ نے سب سے پہلے کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے، تو جو اس کا کامل اور مکمل نقشہ ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور پھر ابتدا سے شروع کرتا ہے، اور پھر بناتے بناتے آخری شکل جو اس کی ہوتی ہے وہ اختیار کرتا ہے کہ جب جس شکل میں انسان نے اس کے لیے منصوبہ بنایا تھا جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ منصوبہ بنایا سب سے پہلے جاتا ہے اور پورا بعد میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نبوت اور رسالت کا فیصلہ کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت اور رسالت عطا کی جائے گی، تو اس کا فیصلہ پہلے ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے آخر میں۔ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ آدم تک پہنچتا ہے، لیکن وہ کوئی اتنا معتبر نہیں ہے، اس کی روایات جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ باقی کچھ خاندان کے لوگ ہیں جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پہنچتا ہے، ویسے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ نسب جو ہے وہ یقینی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے خاندان کے اندر، یعنی میرے جو آباء و اجداد ہیں اور میری جو مائیں اور میرا ننیال ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل ایسی اللہ رب العزت نے کیفیت قائم رکھی ہے کہ میں حلالی ہوں، میرے ماں باپ، میرے ننیال والے، میرے ددیال والے، یہ لوگ پاک باز تھے، یہ غلط کار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پاک نسب والا بنایا کہ وہاں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو کہ خرابی والی ہو یا کوئی ایسی کسی قسم کی کوتاہی والی ہو، پاک نسب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ سب سے اعلیٰ اور اونچا تھا، آئے سب سے بعد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبیوں کا امام بنا دیا، نبیوں کا پیشوا بنا دیا، اور پوری آدم کی اولاد کا سردار بنا دیا۔ آدم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں قیامت والے دن سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سب کی سفارش کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے سب سے پہلے انسانوں کے لیے آسانی مانگیں گے اور اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت رحمت کا سوال کریں گے، اور یہ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بیدی لواء الحمد آدم و من وراءہ
میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے سارے نبی تحت لوائی یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے پیچھے ہوں گے، میں سب سے آگے ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو انسانیت کے اندر سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی جو تھا یہ بھی سب سے اچھا اور افضل خاندان تھا، شرافت کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ خاندان تھا، بنو ہاشم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے وحی کے لیے منتخب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز خواب سے ہوا۔ آپ کو خواب آتا تھا اور وہ خواب بالکل سچا ہوتا تھا، جیسے آپ خواب دیکھتے ویسے ہی ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، یہاں سے وحی کا آغاز ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سچا اور اچھا خواب جو ہے یہ نبوت کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 24 یا 26 حصوں میں سے ایک ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ 44 حصوں میں سے ایک ہے، یہ 44 حصوں میں سے ایک ہے۔ یعنی خواب جو ہے یہ نبوت کا حصہ ہے۔ مطلب کیا کہ نبیوں کو خواب بھی آتے ہیں، اور جو اچھا خواب ہوتا ہے یہ بھی نبیوں کو جو چیز اللہ نے بخشی ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے ذریعے صحیح باتوں کا علم دے دیتے ہیں، اور کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو سجھا دیتے ہیں۔ تو خواب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہوتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو پھر تو آپ کا خواب بھی وہی ہوتا تھا، آپ کا خواب غلط نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے کچھ حقیقتیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بتانا شروع کر دیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے میں فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل امین آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر جا کر، جو ایک پہاڑ ہے جبل نور، وہاں اب تو راستہ بھی انہوں نے بڑا اچھا بنا دیا ہے اور وہاں تک لوگ جاتے ہیں، اگرچہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے اور صحابہ کرام کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، لیکن آج کل لوگوں کا بڑا رجحان ہوتا ہے، جاتے ہیں، تو سعودی حکومت نے وہاں جانے کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے۔ عبادت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف اپنے دین کی روح جو ہے وہ وہی فرمائی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ کا امر کیا ہے؟ یہ دین، جس کو قائم کرنا ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ہے، جس کی حفاظت کرنی ہے، جس کو زندہ کرنا ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ہم نے اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرنی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو شریعت اور دین کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، ایمان کے جو حقائق اور اس کی تفصیلات اور اس کے اجزاء ہیں یہ سارے آپ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، منعم ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یقین رکھتے تھے۔ اور اسی طرح ابراہیمی ملت کی کچھ سنتیں تھیں کہ حج کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اور اللہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے، یہ چیزیں عربوں کے اندر موجود تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ملت ابراہیمی کی باقیات ان کے اندر زندہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی فرماتے تھے اور ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، لیکن تفصیلات کا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء وانک لتہدی الی صراط مستقیم، ہم نے پھر آپ کو وہی عطا فرمائی، اور یہ وہی جو ہے یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تمام حقائق جو ہیں یہ آہستہ 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 23 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بنا کر نازل فرمائے۔ اور سب سے پہلی وحی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہیں، جن کے اندر جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز بھی آپ کے سامنے کی گئی تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے کی گئی تھی، تو آپ کو کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر فرشتہ جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا
اور اتنا زیادہ شدت کے ساتھ بھینچا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر کہا کہ پڑھو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابتدائی آیتیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے وحی کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان ہی کو نہیں پیدا کیا، ساری کائنات کا خالق وہی ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون اور ایک بوٹی سے پیدا کیا ہے۔ علق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لوتھڑا سا ہو گوشت کا، خلق الانسان من علق۔ اور علماء کہتے ہیں یہ جو علم اطفال کے ماہرین ہوتے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے تو ماں کا ہوینا، ماں کا بویضہ اور باپ کا ہوینا، یہ دونوں مل کر ایسے رحم کے ساتھ چپک جاتے ہیں جیسے جوک جو ہے یہ چپٹی ہوئی ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، انسان کے جسم کے ساتھ وہ ایسے منہ لگا کے انسان کا خون چوستی ہے اور بالکل جسم کے ساتھ ایسے چمٹی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جیسے کوئی چیز جو ہے نا وہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ تو اس طرح وہ جو پہلی انسان کی تخلیق کا آغاز ہے، اس طرح کا ایک ہوینا اور ایک بویضہ ماں کے رحم کے اندر جا کے اس کی دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے خون کی پھٹکی ہوتی ہے، خون کی پھٹکی یہ بھی اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ تو خلق الانسان من علق، یعنی کہاں وہ ایک خون کی پھٹکی اور کہاں یہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبیوں اور کمالات کے ساتھ نوازا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ سارے مرحلے اللہ نے بیان فرمائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ اس انسان کو عقل والا، شعور والا، آنکھوں والا، کانوں والا، زبان والا اور اس طرح مکمل جسم والا بنا کر اللہ رب العزت کو دنیا کے اندر لے آتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت بہترین خالق ہے اور یہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کو اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بتایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور بہترین قد و قامت اور بہترین حیت اور شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ جو دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کے ساتھ اگر انسان اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کو زندگی کا دستور اور معمول بنا لے، تو اللہ رب العزت پھر اس انسان کو جو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے اور جس کی خوراک مٹی سے بنتی ہے، اور یہ مٹی جو باپ ہمارے آدم علیہ السلام تھے ان کو اللہ رب العزت نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہماری اماں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے انسان بث منہما رجالا کثیرا ونساء خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا زوجہا، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا تھا، اور پھر ان دونوں سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان پیدا کیے اور عورتیں پیدا کی۔ وخلق منہما رجالا کثیرا ونساء، تو اللہ رب العزت نے یہ انسان بنائے۔ انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی، پھر نطفے سے انسان پیدا ہوا، اور اب پھر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسا شاہکار بنا دیا کہ اللہ اکبر، یہ جو مخلوقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ شرف و فضیلت کے ساتھ نوازا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور ان کو فضیلت اور شرف سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم ان کو سمندر کے اندر بھی سواریاں مہیا کرتے ہیں اور خشکی کے اندر بھی چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے سفر کرنے کے لیے سواریاں مہیا کی ہوئی ہیں۔ باقی ساری مخلوقات جو ہیں، پرندے گرمیاں ایک بر اعظم کے اندر گزارتے ہیں برفانی علاقے میں، اور جب سردیاں آ جاتی ہیں تو وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے گزارتے ہیں، اور یہ ہزاروں میل کا سفر وہ اپنے پروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مچھلیاں ایک سمندر کے اندر سے دوسرے سمندر میں جاتی ہیں، ہزاروں میل کا سفر کرتی ہیں اور ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ خود جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ رینگنے والے جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سواری ان کے پاس کوئی نہیں، اور باقی ساری چیزیں اپنے اپنے جسم کے ساتھ سفر کرتی ہیں، لیکن انسان کے لیے اللہ نے سواریاں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تمہارے لیے اللہ رب العزت نے سواریاں پیدا کی ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، جن کے اوپر انسان بار برداری بھی کرتا ہے، سواری بھی کرتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور سارے جانور اپنا منہ نیچے کر کے زمین کے اوپر پڑی ہوئی چیز کھاتے ہیں، کچی چیزیں کھاتے ہیں۔ گوشت کھانے والے گوشت کچا کھاتے ہیں، چارہ کھانے والے وہ چارہ ایسے کھاتے ہیں، اور دانہ دن کا چگنے والے جانور جو ہے وہ دانہ دن کا گندی جگہوں کے اوپر جا کے سارے اس طرح چگ کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے فرزقناہ من الطیبات، عمدہ، پاکیزہ، خوشبودار، لذیذ اور صاف ستھرا کئی جگہوں مرحلے سے گزار کے پھر انسان کو اللہ رب العزت نے رزق دیا۔ فرزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ یہاں ایک لوگوں نے سوال پیدا کیا ہے، کیا انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ کیا انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ جو انسان نیکوکار ہے، جو انسان اللہ کا فرما بردار ہے، فرشتے اللہ کی فرما برداری کے اندر بہت ہی آگے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ حکم فرماتے ہیں فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، بالکل اللہ رب العزت کے مکمل فرما بردار ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو فرشتے اوپر ہیں، لیکن انسان جب یہ فرما برداری والا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایک تو اس کے اندر جو اس کا نفس ہے جو اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن میں آتا ہے کہ یا تو یہ زلیخا کا قول تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسانی نفس جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ ایک اندر بیٹھا ہوا انسان کا نفس امارہ ہے جو اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ پھر شیطان ہے جو اس کا دشمن ہے، جس کو یہ دیکھ نہیں سکتا، اور وہ انسان کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ یجری من ابن آدم مجری الدم، جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اس طرح شیطان بھی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بھی برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ادھر کھینچتی ہے کہ تو اس دنیا کو ترجیح دے اور اس میں اپنی خواہشات کو پورا کر۔ تو یہ چیزیں انسان کو ادھر کھینچنے والی ہے، انسان ان کا مقابلہ کرتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، اپنے نفس امارہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور ان چیزوں کو بھی انسان ٹھکراتا ہے اور ان کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ قربانی دینا اور اپنے اندر جو کشش ہے اس کو مغلوب کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کرنا اور اللہ کے فرما برداری کے اندر لگانا، یہ امتحان ہے۔ فرشتے تو کوئی غلط سوچ ہی نہیں سکتے، اس کو غلط چیزوں کی طرف بھی کشش ہے، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف آنا مشکل ہے زیادہ، اور جب مشکل کام کرتا ہے تو اس کا اجر بھی پھر زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو اللہ رب العزت جنت تو دے گا کہ وہ جنت میں آئیں جائیں گے، لیکن ان کے لیے جنت میں وہ لذتیں اور وہ رزق اور وہ نعمتیں اور وہ آسائشیں اور وہ شادمانیاں اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانیاں نہیں ہیں۔ جنت میں آئیں گے سلام کرنے کے لیے مسلمانوں کو، اور جنت کے رہنے والوں کو سلام کرنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن یہ جو ہے رہنے والے جنت کے، ان کے لیے جنت کی بادشاہی ہے، ان کے لیے بیویاں ہیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں، ان کے لیے زندگی ہے، ان کے لیے صحت ہے، ان کے لیے خوشیاں ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی خوشی، آرام اور مسرت والی زندگی رکھی ہوئی ہے جو یہاں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مخلوق جو جنت میں جانے والی ہے نا، یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور باقی جو انسانوں میں سے غلط راستے کے اوپر جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت جہنم کی طرف بھیج دے گا، اور جہنم کے اندر شیطان بھی جائے گا، اور ایسے نافرمان اور کافر، منافق اور ملحد اور اللہ کے دشمن اور باغی یہ انسان بھی جائیں گے۔ اور پھر یہ انسان جب جہنم میں جائیں گے تو شیطان ان سے کہے گا میں نے تمہیں جہنم میں لے کے آیا، تم خود اپنی مرضی سے آئے ہو اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں نے بھی تمہیں بلایا اور اللہ نے بھی تمہیں بلایا۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، اللہ نے بھی تمہیں بلایا لیکن تم اللہ کی طرف نہیں گئے، اور میں نے تمہیں بلایا تم میری طرف آ گئے، اب میرا زور تو تمہارے اوپر کوئی نہیں تھا، اب اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان جو ہے انسان کو جہنم کے اندر یہ کہے گا میں لے کے تو آیا ہوں،
کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے کہ وہ جہنم میں اس کے ساتھ جائیں. اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اکثریت کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دوں، جہنم کے اندر لے کے چلا جاؤں. اور اکثر ہی ایسا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، جو ابلیس نے کہا تھا نا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان میں سے بہتوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے اکثر جو تھے اللہ کا شکر گزار کرنے، اگر اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی ناشکری کرنے والے تھے، اور یہ جہنم کے اندر ابلیس کے ساتھ جائیں گے. تو انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب انسان عمل کرتا ہے، اس وقت تو یہ فرشتے اللہ کے زیادہ مقرب ہیں، لیکن جنت میں جب انسان چلا جائے گا تو پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوگا. اس کو جو اللہ کا قرب ملے گا، جو اللہ رب العزت کا دیدار ملے گا، اور جو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کو اپنی رضا سے اور اپنے فضل سے مالا مال فرمائے گا، تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ اور برتر ہو جائے گا. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ جنت میں جا کے انسان افضل ہو جائے گا، اور یہاں جو ہے وہ انسان فرشتوں جیسے نہیں ہیں، ان سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریاں معاف کر کے ان کے نیک اعمال کو برکت دے کر بہت زیادہ بڑھا دے گا، تو پھر یہ جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر ان کا مقام فرشتوں سے اونچا ہوگا اور اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی صفات ہیں، جو انسانوں کے اندر اللہ نے قابلیتیں اور صلاحیتیں اور لیاقتیں اور استعدادات رکھی ہوئی ہیں، وہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر تھی. روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو انسانی خصوصیات عطا فرمائی تھی نا، وہ 40 بندوں سے بھی زیادہ تھی. قوت اور شجاعت، دانائی، حکمت، صحت، بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 آدمیوں جتنی طاقت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل کام بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم چلتے تھے تو ہمیں دوڑنا پڑتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول کی چال چل رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوتا تھا نا، تو وہ بھی دوسروں سے بہت زیادہ شدید بخار ہوتا تھا. عام طور پر جو 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے، اتنا بخار اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو بخار ہوا وہ 7 آدمی جتنا بخار تھا. تو آپ کی تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قوت بھی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی. منفرد انسان تھے انسان، بشر تھے، اولاد آدم تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی خصوصیات عطا فرمائی تھی. آپ کے جسم و جان کے اندر بھی، آپ کے قلب و روح کے اندر بھی پاک اور مصفہ دل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور روح آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پاکیزہ تھی. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل بنایا تھا، اور سب سے اعلیٰ اور افضل انسان بنایا تھا. اور انسانی اعتبار سے آپ کا مقام وہ تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. تو آپ پر جو پہلی وحی آئی وہ کیا تھی؟ سورہ اقرا کی آیات. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے. علم الانسان ما لم یعلم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا، اور انسان کو وہ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ قلم کا استعمال جو ہے کہ انسان جو سوچتا ہے یہ بول سکتا ہے، اور جو بولتا ہے اس کو لکھ سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے انسان کے اوپر کہ اس کو اللہ نے قلم کا استعمال سکھایا ہے. اور یہ پچھلے لوگوں کا علم جو ہے ہم تک پہنچا ہے قلم کے ذریعے سے. ویسے زبانی طور پر بھی ملتا ہے استادوں کے ذریعے، جنہوں نے پہلے سے سیکھا وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں. زبانی طور پر بھی علم ملتا ہے، لیکن جو علم لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر محفوظ ہے، یہ دوسری نسل کی طرف قلم کے ساتھ منتقل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ان صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کا استعمال انسان کو سکھایا، اور انسان کو یہ علم اللہ رب العزت نے دیا جس قلم کے ساتھ لکھا گیا اور محفوظ کیا، اور انسان اس کو پڑھ لیتا ہے اور پھر آگے لکھ دیتا ہے. اور ایسا ہی علم ترقی کرتا ہے. جو پچھلی نسل نے پڑھا
اور جانا لکھا، اگلوں نے آ کر اس کو جانا لکھا اور پھر اس کے اوپر اضافہ کیا، اگلوں نے اس پر اضافہ کیا، اور انسان کا یہ ترقی کا سفر ابتدا سے شروع ہوا ہے اور آج جو ہے یہ کہاں پہنچ چکا ہے کہ انسان اس فضاؤں کے اندر اڑتا ہے اور سمندروں کے نیچے اتر جاتا ہے اور پہاڑوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اور اتنا تیز رفتار سفر کرتا ہے کہ انسان پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا سفر انسان کر سکے گا۔ یہ سارا علم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کا علم بھی دیتے ہیں اور دین کا علم بھی دیتے ہیں، لیکن دنیا کا علم تو ایسا ہے کہ یہ پرندوں کو بھی ملتا ہے، جانوروں کو بھی ملتا ہے، گھر بنانے کا، نسل بڑھانے کا، کھانا کھانے کا اور اپنی جان کو بچانے کا، یہ علم تو جوانوں کے پاس بھی ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ جبلی علم عطا فرماتے ہیں، لیکن جو انسان کو اللہ رب العزت نے یہ عقل کے ساتھ علم دیا ہے، اس میں انسان پہلے پر آگے اضافہ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ اور جو دین کا علم دیا ہے یہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دیا ہے، جس کے ساتھ انسان پھر اللہ کے قریب ہوتا ہے اور یہ بلندی کی طرف سفر کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان والوں کو بلندیاں اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، اور ان میں جو علم والے ہوتے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے، نرفع درجات من نشاء۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے ساتھ نبی بنایا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کچھ مہینوں کے بعد، اور بعض علماء کا خیال ہے کچھ دنوں کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دوسری وحی آئی، اور وہ وحی تھی سورۃ المدثر کی پہلی آیات۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی خاص قوم کی طرف اللہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ تم ان کو جا کر کہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بھیجا ہوا بن کے آیا ہوں، اور تمہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید مانو، اللہ رب العزت کی عبادت کو اپناؤ اور اللہ رب العزت کے شکر گزار اور وفادار بندے بن جاؤ اور میری پیروی کرو، اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے حساب کے لیے، اس دن کی تیاری کرو۔ یہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف متوجہ کرتا ہے رسول بنا کر، پھر اس کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی بنایا۔ نبی التوبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول الرحمہ ہے۔ آپ رحمت کے پیغمبر بن کے آئے اور توبہ کے نبی بن کے آئے، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جو رات کو گناہ کرتا ہے صبح اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دروازہ کھول دیتے ہیں کہ توبہ کر لے، اور جو صبح کو کرتا ہے رات اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ توبہ کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے یہ پیغام دیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پاپ کمائے ہیں، غلط کام کیے ہیں، آؤ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا، من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سورہ فرقان کی آیات ہیں کہ جو توبہ کر دیتا ہے، پیچھے شرک، قتل، بدکاری، یہ گناہ ذکر کیے، اور پھر کہا کہ اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا، جہنم میں جائیں گے، ہاں وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسا مہربان ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پیغام دیا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ساری زندگی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا، اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اس وحی کے ساتھ نوازا جو سورۃ المدثر کی آیات تھی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، اب کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، اب کھڑے ہو جائیں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔ اب آپ نے لوگوں کو سوتوں کو بیدار کرنا ہے، اور جو غفلت کے اندر ہیں انہیں خبردار کرنا ہے، اور جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں انہیں خدا کو ان کو یاد دلانا ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرو اور اللہ رب العزت کے غلام اور فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ قم فانذر، انذار کا معنی ہوتا ہے آنے والے خطرے سے پہلے آگاہ کر دینا،
آنے والے خطرے سے آگاہ کر دینا کہ انسان اس خطرے سے بچاؤ حاصل کر لے، وہ خطرہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ فانذر وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بڑائی کا اعلان کیا اور یہی کہا کہ لوگوں اللہ رب العزت کی بڑائی مانو، اور انسان اس کے لیے تکبر جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کے اندر اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان متکبر ہو، انسان تکبر کرے۔ اس لیے اگر ذرہ برابر بھی انسان کے دل میں تکبر ہوا کہ میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ جو کچھ ملا ہے میری اچیومنٹ ہے، میں نے حاصل کیا ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے کیا ہے، میں نہیں مانتا، میں ایسا ہوں، یہ میں کرنے والا جو انسان ہے نا، یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو وہ انسان اچھا لگتا ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی محبت، جیسے شیخ صاحب آپ کو بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو جو محبوب ہوتا ہے اس کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت یحب المتقین، اللہ تعالیٰ یحب المحسنین اور یحب التوابین والمتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے محبوب ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا۔ یہ جو اذان ہے اللہ نے اس دین کی دعوت اس اذان کے اندر رکھ دی ہے، یہ دعوت ہے پوری دین کی اذان، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے۔ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ باقی سب محتاج ہیں، باقی سب کمزور ہیں، باقی سب فقیر ہیں، باقی سب نیچے ہیں۔ علو، برتری اور بلندی ہو اللہ رب العزت کی عظمت اور رفعت صرف اللہ کے لیے ہے۔ رفیع الدرجات العلی العظیم، اللہ تعالیٰ عالی شان ہے، عالی مقام ہے، اور مکان بھی اللہ کا سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے اللہ رب العزت۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وثیابک فطہر، اور اپنا دامن پاک رکھو، اپنا دامن پاک رکھو، اپنے آپ کو گناہ کے ساتھ آلودہ نہ کرو، پاک صاف رہو، پرہیزگار رہو، دامن کو گناہ سے بچا کے رکھو۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ شرک کی گندگی سے بچو اور اس کو دور کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ایسی گندگی ہے جو انسان کے اندر کو بھی نجس بنا دیتی ہے اور انسان کے ظاہر کو بھی نجس بنا دیتی ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی اور غلاظت سے بچو۔ جتنی بھی گندگیاں ہیں ان گندگیوں کے اندر شرک کی گندگی سب سے بڑھ کر ہے۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور اس شرک کی برائی کو چھوڑ دو اور اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا کوئی شائبہ بھی تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ شرک ایسی چیز ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ کا حصہ بنا دیا جائے، اللہ رب العزت کے برابر کر دیا جائے، بلکہ اللہ سے بڑھا دیا جائے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جن کو انہوں نے خدا کا حصہ دار بنایا ہوا ہے، شریک اور ہمسر بنایا ہوا ہے، ان کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک ایسے انسان تھے جن کو لوگ کہتے ہیں ثانی اللہ ثانی، یعنی جو پہلے بزرگ تھے ان کے بعد یہ دوسرے ہیں اور ان کا دوسرا کوئی نہیں ہے، یہ لاسانی ہے۔ تو ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ او حکم کرے اے موڑ دیوے، او توڑ دیوے اے جوڑ دیوے، یعنی وہ توڑ دے یہ جوڑ سکتے ہیں، اور وہ حکم کرے یہ موڑ سکتے ہیں، یعنی انسانوں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ شرک بہت بڑی گندگی، ساری دنیا کے اندر جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کی جڑ کیا ہے؟ شرک۔ اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، بلائیاں ہیں اور اچھائیاں ہیں، ان کی جڑ توحید ہے۔ توحید جو ہے یہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے، اور شرک جو ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ورجز فہجر ولا تمنن تستکثر، اور اپنے کام کو زیادہ سمجھ کر اس کام کو یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، اپنے کام کو بہت زیادہ سمجھ کر اللہ کو احسان جتانا کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ سمجھو کہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور حق نہیں ادا ہو سکتا، اس لیے احسان دھرنے والی بات نہیں ہے بلکہ احسان ماننے والی بات ہے
کہ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا، اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور مجھ سے یہ کام لے لیا۔ احسان دھرنا نہیں ہے بلکہ احسان ماننا ہے۔ ولا تمنن تستکثر، اپنے کام کو زیادہ سمجھ کے اس کا احسان نہ جتاؤ۔ ایک یہ معنی بھی کیا ہے اور ایک یہ معنی کیا ہے ولا تمنن تستکثر، کہ اپنے کام کو زیادہ سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دو کہ اب بڑا کر لیا، نہیں، لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ اواعبد ربک حتی یاتیک الیقین، موت تک اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر لگے رہو، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ آخری دن ہیں، آخری لمحے ہیں، اور پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان قریب کیا اور میں سمجھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پہنچا رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ اونچا ساتھ، اللہ اونچا ساتھ، اللہ اونچا ساتھ۔ اور یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گر گیا اور روح جو ہے قفس انصری سے پرواز کر گئی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کام زندگی کے آخری سانسوں تک کرتے رہے۔ کیا؟ انسانیت کی رہنمائی کا کام، انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنچایا، اور حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بتاؤ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا جو امانت تھی پہنچا دی، تیرا پیغام پہنچا دیا، یہ گواہی دے رہے ہیں، لکھ لے۔ اللہ کو گواہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور صحابہ نے اس کا اعتراف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، یہ دین کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتے ہیں، آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ سخت آزمائش اور تکلیف کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا نبیوں کی، اور پھر جو ان کے بعد دین کے اندر ان کا درجہ ہوتا ہے نبیوں کے بعد، پھر ان کے بعد جو ان سے کمتر ہوتے ہیں، پھر جو ان سے کمتر ہوتے ہیں۔ انسان کا امتحان ہوتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے۔ تو امتحان کے اندر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، صابر رہنا چاہیے، اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سی تکلیف آئی انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف چلا جائے، انسان اللہ کو بھول جائے، کوئی ٹونے ٹوٹکوں کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی جادو کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی عیسائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ایسے لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہیں، اب اس موقع پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ نعم العبد انہ اواب انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا دیکھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاصبر وما صبرک الا باللہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے عزیمت والے رسولوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے صبر کیا اپنی زندگی کے اندر، آپ نے بھی اسی طرح صبر کرنا ہے۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو اذیت دی گئی ہے اور مجھے جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، یہ کسی نبی کو بھی نہیں پہنچائی گئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو تھوڑا تھا، لیکن نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیا گیا، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا۔ اور سب سے زیادہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ جنگ احد میں آپ کو زخم بھی لگا، سر پہ بھی چوٹ لگی، رخسار پہ بھی چوٹ لگی، ایک خود کی کنڈی جو تھی نا وہ رخسار کے اندر چبھ گئی تھی، دانت بھی آپ کے ٹوٹ گئے، تو اس سے بھی زیادہ کوئی سنگین اور مشکل وقت آپ کی زندگی میں آیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، چچا شہید ہوئے تھے، اور بہت پیارے صحابہ شہید ہوئے تھے، مصعب بن عمیر اور دوسرے حضرات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، طائف کے بازاروں میں اور طائف کے شہر میں جو میرے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ میری زندگی کا اس سے بھی زیادہ مشکل دن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تکلیف پہنچائی گئی، ذہنی تکلیف پہنچائی گئی، اور اس تکلیف کے باوجود پاؤں سے جوتا چپٹ گیا ہے اور خون بہہ بہہ کے جوتا چپک گیا ہے، اور جسم لہو لہان ہے، اور پیچھے اوباش لگے ہوئے ہیں، آوازیں کستے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آتا ہے جو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے،
جس کو پہاڑوں کا نگران بنایا ہوا ہے، اور وہ آ کر سلام کرتا ہے۔ جبریل امین بھی ساتھ ہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ مکہ اور طائف کے لوگوں نے، مکے والوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ طائف آئے، اور طائف والوں نے اس سے بھی زیادہ سنگینی کا مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک کہتا ہے کہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، اور ایک کہتا ہے کہ ایسے نبی کے ساتھ جس کے پاس سواری نہیں ہے، پیدل پاؤں کھاتا ہوا آ گیا، میں اس کے ساتھ بات کروں، اور پھر لوگوں کو بھی پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے بڑی تکلیف دہ صورت جو ہے نا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کر لی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے تو ایک سیرت کی دعاؤں میں، سیرت کی کتابوں میں دعا آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ مناجات فرمائی۔ وہ روایت کے لحاظ سے تو خیر اتنی معتبر نہیں ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو فرشتہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوچھنے لگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر الاخشبین، یہ جو پہاڑ ہیں، ان دونوں کو ملا دوں اور اس کے درمیان میں ان کو پیس ڈالوں، پیس دوں ان کو، میں مکے والوں کو بھی اور ان کو بھی، وہ بھی آپ کا دشمن ہے، یہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے، اگر یہ نہیں مانتے تو شاید ان کی نسلوں میں ماننے والے ہو جائیں، ان کی نسلوں میں ماننے والے ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع پر صبر کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ یہی طائف والے آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ صورت المزمل تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوی کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ صورت المزمل کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو قیام اللیل کا، قرآن پڑھنے کا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا آدھی رات سے ذرا زیادہ، یا تہائی رات، ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بڑی بھاری چیز ہے قرآن مجید، اور وہی یہ بہت بھاری ہے، یہ کوئی بندہ سہار نہیں سکتا۔ حضرت ابی کا میرا خیال واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو جو ہے ان کے ران کے اوپر تھا، اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا جو ران ہے اس کو پیس دیا جائے گا، جیسے بہت بھاری چٹان میرے اوپر رکھ دی گئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے اور وہی آ جاتی تو اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی، وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو وہی کا بڑا بوجھ ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کو اٹھنا اور رات کی گھڑی یہ انسان کے کس بل نکال دیتی ہے، انسان کو سیدھا کر دیتی ہے، یہ جو انسان کے ٹیڑھے پن ختم نہیں نہ ہوتے، رات کے قیام سے انسان سیدھا ہو جاتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کی بڑی ذمہ داری ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا، لوگوں کو بتانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو دعوت دینا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آگے کیا ہے؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام لے اور سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جا، سب سے کٹ کے وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ اکبر، وتبتل الیہ تبتیلا۔ آگے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، اسی کو اپنا کارساز بنا دے، فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون، اور ان کی باتوں پر صبر کرو، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے چھوڑنے کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی برائیوں کی آپ پرواہ نہ کریں، ان کی زیادتیوں کی آپ پرواہ نہ کریں، وصفہ صفح الجمیل، درگزر کریں اور ان کو چھوڑ دیں، یعنی ان کی برائی کا جواب نہ دیں برائی سے، لیکن جو ان کو دعوت دینا ہے اور جو ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، جو ان کو اللہ کا دین سکھانا ہے، وہ جاری رکھیں۔ یہ ہے واہجرہم ہجرا جمیلا، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، یہ جو دولت مند ہیں یہ آپ کو دکھ دے رہے ہیں، آپ کے دین کو جھلا رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ چھوڑ دیں، میں ان سے نپٹ لوں گا اور میں ان سے پوری طرح انتقام لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر پھر اللہ رب العزت نے یہ نبوی کام کرنے کے لیے جو تیاری ہے، جو اعداد ہے اور جو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ اللہ رب العزت نے سکھائی۔ اور پھر سورۃ القلم کی کچھ آیات نازل ہوئیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون
تو یہ آیات نازل ہوئیں، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، اللہ اکبر، ما انت بنعمت ربک مجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے وہ عقل، وہ بصیرت اور وہ فہم اور وہ دانائی اور حکمت عطا فرمائی ہے جو پوری دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملی۔ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے تھے، اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے تھے۔ انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، اور اللہ سے تقوی رکھنے والا ہوں، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ساتھ نوازا اور یہ علم عطا فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ان کا بھی اللہ نے اجر دیا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، جتنا ان صحابہ کو اجر ملتا تھا وہ سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمل میں بھی شامل ہوتا تھا۔ اور آج کروڑوں کی تعداد میں محمد رسول اللہ کی امت ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، جو یہ کرتے ہیں جتنا ان کو ملتا ہے اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمل میں جو نیکیاں اور حسنات شامل ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر جو ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ ایسا اجر ہے کہ اس میں انقطاع ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا اخلاق دیا ہے جو خلق عظیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں جو اعلیٰ اور بہت اچھے اور عرفہ اخلاق ہیں ان کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں۔ مکمل اخلاق جو ہے، اعلیٰ انسانی اخلاق، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اور ایسے بندے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری والی زندگی گزارنے والے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ اونچا اخلاق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی صورت میں اور دین و شریعت کی صورت میں اخلاق سکھایا، یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ دنیا کے اندر جو اخلاق ہیں یہ سارے مفادات کے اخلاق ہیں، یہ طمع اور غرض کے اخلاق ہیں، جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ اخلاق سے پیش آ جاتے ہیں، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اس کا لوگوں کو درد بھی نہیں ہوتا، کیسے بھی اس کے اوپر تکلیف ہو لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی گمراہی کا بھی تکلیف تھی، لوگوں کے دین سے دور ہونے کی بھی تکلیف تھی، ان کے جہنم میں جانے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی گھلتے تھے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ کا باخر النفس کا اللہ اثاری بلّم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، ان کے نام ماننے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو گھلا لیں گے، اپنا دم گھٹ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ آنے والی ساری امت کا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ کہیں اس دین سے برگشتہ نہ ہو جائے، یہ دین کے اوپر قائم رہے۔ آپ نے دعائیں بھی ان کے لیے کی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز محسوس ہوتی تھی، تو آپ نے کہا مجھے بہت تکلیف دی گئی اللہ کے دین کے راستے میں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ کا احساس بہت زیادہ تھا، آپ درد مند بہت زیادہ تھے، آپ مہربان اور رفیق بہت زیادہ تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہیں، انسان ہیں، انسانی شعور رکھتے ہیں، انسانی جذبات رکھتے ہیں، انسانوں جیسا اللہ رب العزت نے دل دیا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ رحیم و شفیق دل ہے، مہربان ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو بڑی ناگوار ہے، تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے، تمہاری بھلائی کے، تمہاری بہتری کے، تمہیں جنت کا وارث بنانے کے لیے جتنے وہ حریص اور جتنے وہ خواہش مند ہیں اتنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت ہی شفقت کرنے والے، رافت کرنے والے اور رحمت کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے ایک تو
ویسے تو اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں ہی بڑی ہیں، لیکن دین ایمان کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اللہ نے ہمیں دیا، ایسا ہادی دیا، ایسا مہربان نبی دیا جو ہمارے لیے اتنا مہربان ہے کہ ہم اپنے بارے میں اتنے مہربان نہیں جتنے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر مہربان ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ جتنا تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، اولیٰ من النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، زیادہ تعلق ہے، زیادہ قربت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں، جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں، جتنا ہم اپنے آپ پر رحم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنا برا کرتے ہیں، لیکن اللہ بھی ہم پہ رحم کرتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی لوگوں کو خبر دی کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی وسیع۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کافروں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی اتنی رحمت ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ رحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہ اللہ نے تقوی شعاروں کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ اس رحمت کے ساتھ فیض یاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنایا، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں ہے اللہ تعالیٰ کی وہاں گناہ کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وہاں کا اللہ یعذبہم وانت فیہم، جب آپ ان کے اندر ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دے گا۔ اور جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سیرت، آپ کی سنت لوگوں کے اندر موجود رہے گی تب بھی لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں ہیں جو قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، باقی یہ موضوع تو بڑا طویل اور بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب انشاءاللہ آپ کو اس مضمون پر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت، اتباع کی، اطاعت کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، مکمل اطاعت اور مکمل اتباع، اور ایسی فدویت کا جذبہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کرنا اپنی زندگی کی سعادت سمجھیں، جیسا کہ احد کے میدان میں ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے اور میں اس کے لیے جنت میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر انصار کے نوجوان آئے فداکار، جو ایک ایک کر کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہو گئے، اور انشاءاللہ العزیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ تو ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کی اتباع کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی محبت تو سب سے زیادہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت انشاءاللہ العزیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی بھی رحمت کا ذریعہ بنے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا بھی ذریعہ بنے گی۔ اور اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اور اگر اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ جو تمہارے گناہ، کمیاں، کوتاہیاں، تقصیریں ہیں یہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ دین کی روح اور بنیاد جو ہے یہ اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس کے ساتھ اس دین کے اندر پھر انسان کو آسانی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے انسان کی خدمت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے انسان کی خدمت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو انسان ان کا دین اپنائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔